السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ ابو جہل کے دور میں ایک محفل تھی۔ اس میں ایک یہودی نے جب معراج کا حال سنا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہا اور حضرت کے پاس سے اٹھ کر بازار میں آ کر ایک بڑی مچھلی خریدی اور اپنی بیوی کو دی۔ اس سے کہا، جلدی اس مچھلی کے کباب بنا، میں بھوک سے بیتاب ہو رہا ہوں اور مجھے سخت بے قراری ہو رہی ہے۔ اتنا دن آیا، اب تک نہار منہ ہوں۔ جب میں دریا سے نہا کر آؤں تو پھر کھانا کھاؤں گا۔ وہ یہودی یہ کہہ کر لبے دریا چلا گیا اور اپنے کپڑے کنارے پر رکھ کر پانی میں غسل کرنے کو اترا۔ پھر اس نے غوطہ لگایا۔ جب اس نے اپنا سر اٹھایا، اپنے تئیں ایک عورت جوان صورت پایا اور کپڑے کنارے پر رکھے، وہ بھی اس کو نہ ملے۔ یہ ماجرا عجیب و غریب دیکھ کر بہت گھبرایا اور پھر اس نے اپنے گرداب تخیر میں غوطہ کھا کر کنارے کے پاس آ کر آبرو کے سبب آنکھوں سے اپنی آبرو پر رو رو کر آنسو بہائے اور بار بار ہاتھ پر ہاتھ اور اپنے منہ سے ہیبات ہیبات پکارتا۔ اپنا ننگا بدن دیکھ کر اس کو شرم آئی تو اس نے درختوں کے پتے سے اپنی شرمگاہ چھپائی اور اتنے میں ایک گنوار جو گھوڑے پر سوار تھا اس طرف آیا۔ ایک حسین عورت خوبصورت ننگی بیٹھی ہے۔ اس نے نہایت خوش اور شیدہ ہو کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھوڑے پر بٹھا کر اپنے گھر لے گیا اور پھر اس نے اسے اپنے گھر میں لایا۔ غرض 7 برس اس کو اس جوان کی خانہ داری میں گزرے اور 3 فرزند بھی اس سے پیدا ہوئے۔ ایک دن وہ عورت اپنے ہمسائے کی عورت کے ساتھ دریا میں نہانے کے گئی، جس جگہ پر اس نے کپڑے اتارے تھے پہلے، اس جگہ اب کی بار بھی اتار کر کپڑے رکھے اور اپنے خیال سے وہ واردات بھول کر نہانے میں مشغول ہوئی۔ جب اس نے غوطہ مار کر اپنا سر اٹھایا تو اپنے تئیں صورت اصلی پر دیکھا اور کنارے پر جو مردانہ کپڑے پہلے رکھے ہوئے تھے وہیں پر پائے، اور جب اپنے کپڑے پہن کر اپنے گھر آیا تو دیکھا کہ وہ مچھلی جو بازار سے لا کر اپنی بیوی کو دی تھی وہ اب تک زندہ تڑپ رہی ہے اور اس کی عورت کے ہاتھ میں جو کام تھا وہی کر رہی ہے۔ اور بعض روایات میں یوں آیا ہے کہ اس عورت سوت کاٹ رہی تھی، اس کی عورت ابھی تک وہ پونی اس کے ہاتھ سے تمام نہ ہوئی تھی۔ پھر اس نے اپنی عورت سے جا کر کہا، تم نے ابھی تک مچھلی نہ پکائی، اتنی دیر تو نے پکانے میں کیوں کی ہے؟ اس کی عورت بولی، خیر تو ہے، کچھ پی کر آئے ہو، ابھی مچھلی لائے ہو، ایک لمحے میں کہیں مچھلی پکتی ہے؟ پھر اس نے اپنی آپ بیتی واردات بتائی۔ وہ بولی، اجی ابھی بہت دور ہو اور معلوم ہوتا ہے کہ تم نشے میں چور ہو۔ اس نے یہ بات سن کر اپنی جی میں جانا کہ میں حال معراج کا سچ نہ جانا تھا اور میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا سمجھا تھا، اسی سبب سے یہ حال مجھ پر گزرا۔ اس میں کچھ شک نہیں، پس میں نے یقین کامل کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں اور دین اسلام برحق ہے۔ الغرض حاصل کلام یہ کہ اس یہودی کو دین اسلام کی خواہش ہوئی، چنانچہ وہ اسی وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو طرف آیا۔ دیکھا معراج شریف کا حال بیان فرماتے ہیں۔ اس نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جھوٹا جانتا تھا، میں نے اس کی تعزیر پائی۔ اس کے کہنے پر صحابہ کرام نے پوچھا، کیا تو نے کون سی سزا پائی؟ تب اس یہودی نے سب حقیقت، مچھلی اور غسل اور صورت بدلنے اور نکاح اور اولاد، پھر 7 برس گزرنے، پھر اسی صورت میں آنے کی کیفیت بیان کی۔ یہ تمام بات سن کر صحابہ کرام سجدہ شکر جناب رب العالمین کا بجا لائے اور پھر کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معجزہ خاص کا آپ کے واسطے ہے، ایسا معجزہ عنایت نہیں ہوا۔ آخر وہ یہودی ایمان لایا اور ابو جہل کو کچھ اثر نہ ہوا اور پھر اس نے کہا، یہ سب فریب بازی ہے اور افطرا سازی ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ راہ دے پھر کوئی نہیں بہکانے والا اس کا، اور جس کو اللہ بہکا دے پھر اس کو راہ دکھانے والا کوئی نہیں۔ اور جب خبر معراج شریف کی مکہ معظمہ میں مشہور ہوئی تب اکثر اہل مکہ متفق ہو کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
اور کہا اگر آپ تمام احوال بیت المقدس کا ہم سے بیان کریں تو ہم آپ کے معراج کے حال پر ایمان لے آئیں گے اور سچے دل سے مسلمان ہو جائیں گے، کیونکہ ہم لوگ بیت المقدس کی علامات کو خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اگر آپ آسمان پر گئے ہیں تو وہاں کا سال بھی آپ کو معلوم ہوگا۔ اگر تم سچے ہو تو نشانات بیت المقدس کے بیان کرو۔ یہ سب سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تامل سا ہوا، اس واسطے کے حوالے بیت المقدس کا بیان اس وقت کچھ ضرور نہ تھا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے بیت المقدس کو اپنے پروں پر اٹھا لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اس وقت جو لوگ حال بیت المقدس کا پوچھتے تھے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے۔ اس کے بعد جو لوگ نیک اصلی اور سید ازلی تھے وہ ایمان لائے، انہوں نے فوراً صداقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا، اور جو واقعی بدبخت تھے انہوں نے جسم خاکی کا آسمان پر جانا خلاف قیاس سمجھا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے غافل ہو کر انکار کیا۔ پس اے نیک طالع مہر، اس دقیقہ عالمیان نجوم میں اگر کوئی ان باتوں کو نہ مانے تو وہ اپنی عقل کو زائل سمجھے گا۔ شیطان بدترین خلق ہے اور وہ مشرق سے مغرب تک اس نے یہ ارادہ کیا ہوا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بہکائے گا، اور جو شخص بہترین مخلوقات ہو اگر تھوڑی رات آسمان پر جائے اور پھر واپس آئے تو یہ لامحال بات ہے، لیکن فرشتے جبرائیل وغیرہ ہزاروں بار زمین پر آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں۔ ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام فرشتوں سے اور تمام مخلوقات سے بہتر و افضل ہیں، زمین و آسمان پر تشریف فرما ہونا ان کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔